دوستو آج ماہ رمضان، لاڈلی جمعرات یعنی کہ رمضان کی پہلی جمعرات، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا یہ لاڈلی تسبیح کا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی معجزاتی طور پر اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں رزق اور دولت کی بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ یہ عمل ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے، اور یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دوستو بھائی بہنوں دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ دیجیے گا، لیکن غوث پاک کا یہ لاڈلا وظیفہ آج دوستو بھائی بہنوں ہر حال میں پڑھ لیجیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے جہاں نظر دوڑاؤ گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ رزق کی تنگی کو، مالی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ عمل آج رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول کر پڑھنے والوں کی زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رمضان کی پہلی جمعرات یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے پوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن ہمارے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو دوستو بھائی بہنوں یہ چھوٹا سا وظیفہ آج پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہے، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، لیکن خدا را میرے دوستو بھائی بہنوں اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا۔ آج آپ کی اس وظیفے کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا چند سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، لیکن آج تک ہمیں کسی عمل سے، کسی وظیفے سے تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو اب عمل آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ آج رمضان کی 5 تاریخ، 5واں روزہ، پہلی جمعرات کو آپ دنیا کے کسی شہر میں ہیں، کسی گاؤں، کسی گلی میں، میرے بھائی میری بہنیں جن پر لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، اگر آپ کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، دوستو بھائی بہنوں قرض داروں نے اگر آپ کو آخری وارننگ دے دی ہے کہ ہمیں ہماری رقم لوٹا دی جائے، تو میری پیاری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں بزرگوں، آپ نے اس عمل کو آج کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو میرے دوستو بھائی بہنوں چھوڑ دیجیے گا، لیکن خدا را اس عمل کو نہ چھوڑیے گا، کیونکہ اس سے بڑا وظیفہ شاید آپ کو رہتی دنیا تک نہ ملے۔ اگر جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی وظائف پڑھتے پڑھتے گزر گئی ہے، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے، ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج آپ کی یہ دکھ بھری زندگی دوستو بھائی بہنوں اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہیے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دوستو بھائی بہنوں، یا تو آپ کو درود شریف آتا ہے تو یہ عمل آپ نے درود شریف پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ اگر درود شریف نہیں آتا تو آپ دوستو بھائی بہنوں نے صرف اور صرف اس عمل کو شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کیجیے گا۔ اگر کوئی سا بھی درود شریف آتا ہو، جیسے درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں دوستوں بھائی بہنوں وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی اپنی جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی مرادیں ہیں، آج اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی ہر حاجت، ہر مراد منٹوں سیکنڈوں میں پورا کروانے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ دوستو بھائی بہنوں غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کی پہلی جمعرات کو غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، پورے سال کا پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے، فرماتے ہیں یہ تسبیح ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں یہ تسبیح کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا عمل ہے، یہ خزانوں کو لوٹنے والی تسبیح ہے، یہ آپ کی ہر حاجت کو، مرادوں کو پورا کرنے والی تسبیح ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن آج تک ہمیں کسی عمل سے، کسی وظیفے سے تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو دوستو بھائی بہنوں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر
کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل، ہر پریشانی کا چند سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کس طریقے سے، کس تعداد میں، اس ترتیب سے اس عمل کو پڑھنا ہے، اس تسبیح کو پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ نے آج رمضان کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے اس عمل کو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اس عمل کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ رکھیں گے، اس عمل کے کمالات اتنے ہی بڑھ جائیں گے، اس عمل کے فائدے اتنے ہی بڑھ جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یا تو درود شریف پڑھ لیں یا ڈائریکٹلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل کے پہلے نمبر پر استغفر اللہ پڑھتے ہوئے غوث پاک کی تسبیح کا آغاز کرنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج رمضان کی پہلی جمعرات کو استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سمجھیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ انسان کے دل کا حال ہے، بندے کی توبہ ہے، گناہوں کا اعتراف ہے اور اللہ سے رحمت کی بھیک ہے۔ دوستوں، ایک بزرگ فرماتے تھے، جب بھی گناہ کرو فوراً استغفر اللہ پڑھ لو، شیطان سمجھے گا یہ تو بڑا خاص بندہ ہے، ابھی گرا تھا اور سیدھا اپنے رب سے معافی مانگ لی۔ شیطان ہار مان کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اسے وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے اس آیت کو سمجھنا ہے۔ یہ سورہ نو کی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، خود فرمایا ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے میں اسے ایسی رزق وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا، اور میں اس کی ہر مشکل کو فوراً دور کر دیتا ہوں۔ دوستو بھائی بہنوں، آج کے اس لاڈلی جمعرات کے اندر پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ان وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اگر آپ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو یقین مانیے دوستو عمل کا پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اس عمل کو اگر آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے صرف ایک بار یہ موقع سال میں ملتا ہے، اگر آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا تو عرش پر بیٹھا ہوا رب راضی ہو جائے گا، پھر خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، پھر لاکھوں کا قرضہ، کروڑوں کا قرضہ کب کیسے ادا ہو جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ کی خود سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے ہمیں فائدہ نہ ہوا ہو، تو دوستو بھائی بہنوں، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج اس لاڈلی جمعرات میں پہلے نمبر پر استغفار کا عمل رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ آج جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کا عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دوستو وظائف ساتھیوں، بھائی بہنوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں ہم سے، جس سے ہم کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کلمہ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں، روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ آپ کے اتنی زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے استغفر اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو استغفر اللہ 11 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے
جو رب کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، اگر تو آپ لوگوں نے دوستو بھائی بہن اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی دکھ بھری زندگی کو خوشیوں میں، ساتھیوں بھائی بہنوں چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ دکھ بھری زندگی خوشیوں میں بدل جائے، تو آپ لوگوں نے دوستو بھائی بہنوں آج 5 رمضان جمعرات کے دن غوث پاک کی لاڈلی تسبیح کا سیکنڈ نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ دوستوں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آج آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مسائل، مشکلات، پریشانیاں رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے 11 بار جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوستو بھائی بہنوں جیسے ہی اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیا، بڑی توجہ چاہتا ہوں دوستو، اب آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار، صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیں۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے دوستوں۔ اب دوستو بھائی بہنوں عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ، یہ 3-4 وظائف پر مشتمل چھوٹا سا عمل ہے دوستو بھائی بہنوں، جسے بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن میرا یقین کیجئے دوستو، جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے، اور آدھی منٹ کا یہ عمل آپ کے نصیبوں کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کی خالی جھولیوں الماریوں کو فوری طور پر بھر کر رکھ دے گا۔ تو دوستو بھائی بہنوں آج کے اس مجرد ترین عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی غریبی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ دوستو بھائی بہنوں ہے الحمدللہ کا وظیفہ ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی جمعرات جس گھر میں الحمدللہ کا وظیفہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اللہ ان لوگوں کو، اللہ شکر کرنے والے کو بے حد نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ شکر کرنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے، فوری طور پر غیب سے دولت والے ہاتھ دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر چھوٹی بڑی نعمت، ہر خوشی، ہر حاجت، ہر کامیابی، اس کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ ہم جو بھی شکر ادا کرتے ہیں وہ اسی کا حق ہے، کیونکہ ہر نعمت، ہر سانس اور ہر لمحہ اسی کی عطا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں کبھی آپ نے سوچا ہے ہم زندگی میں اکثر اس کا شکر بھول جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ اپنی نعمتیں دینا نہیں چھوڑتا۔ آنکھیں دیکھتی ہیں یہ بھی نعمت ہے، مگر ہم نے آخری بار آنکھوں کا شکر کب ادا کیا؟ آپ کو یاد ہے؟ دل دھڑکتا ہے، مگر ہم نے دل کی اس مسلسل خدمت پر کبھی الحمدللہ کہا؟ سانس بغیر کسی رکاوٹ کے آتی جاتی ہے دوستو، یہ تو ہر لمحے الحمدللہ مانگتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں الحمدللہ کہنے کا کمال کیا ہے؟ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ خوش ہو کر فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اب میں اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ یعنی الحمدللہ صرف شکر نہیں ہے دوستوں، یہ آپ اور اللہ کے درمیان محبت کا ایک ایسا پیغام ہے دوستوں، جیسے کوئی بچہ ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا کر کہے ماں تیرے ہاتھ میں جادو ہے، تو ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ محبت سے کھلاتی ہے اور زیادہ۔ اسی طرح جب بندہ دل سے کہتا ہے الحمدللہ تو رب خوش ہو کر فرماتا ہے
اب دیکھ میرے بندے، میں تجھے وہ دوں گا جو تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ الحمدللہ ایک ایسی کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے، جو قسمت میں روشنی بھی بھر دیتی ہے، جو دل سے غم اور زبان سے شکوے ختم کر دیتی ہے۔ دوستوں، اب آپ نے آج کے اس عمل میں الحمدللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان کیجیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، الحمدللہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ دو بار ہو گیا، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ ذرا برابر بھی عمل کی جانب سے نہ ہٹائیے گا، کوشش کیجیے گا آج اس لاڈلی جمعرات کو اگر آپ لوگ کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کسی وقت کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لینا، لیکن دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو آج آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنے ہی معجزات دیکھیں گے، انشاءاللہ اتنے ہی کمالات دیکھیں گے، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والوں کو میں نے اپنی زندگی میں دوستو بھائی بہنوں کبھی مایوس نہیں دیکھا، کبھی زندگی میں نے اس عمل کے پڑھنے والوں کو شکوہ پریشانی کی شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس عمل کے پڑھنے والا اللہ پاک کے حکم سے ارجنٹ بیسس پر مالا مال ہو جاتا ہے، یعنی کہ ارجنٹ اس کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، تیسرے نمبر والا وظیفہ الحمدللہ کا آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ جب 21 بار دوستو بھائی بہنوں یہ رب کریم کا لاڈلا وظیفہ آج کے اس عمل میں بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیں، تو اب آپ نے اس عمل میں جو وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا، آپ نے دوستو بھائی بہنوں اس کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے اس عمل میں یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو دو بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے جس میں تمام اللہ پاک کے صفاتی نام شامل ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ یہ وظیفہ دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ ہے یا اللہ کا، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ جب آپ یہ پورا عمل کمپلیٹ کر لیں گے دوستو بھائی بہنوں، تو آپ سے بڑا خوش نصیب ترین انسان شاید اس دنیا میں کوئی نہ ہو۔ شاید دوستو بھائی بہنوں آپ نے اس سے بڑا وظیفہ نہ کبھی سنا ہو، نہ کیا ہو۔ آپ نے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، بھائی بہنوں، عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بھی آپ نے پڑھ لیا، تیسرا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے اس عمل کا چوتھے نمبر پر یعنی کہ فورتھ نمبر پر آپ نے ان تینوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے، تو ایک کاؤنٹ ہوگا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو دو بار ہو گیا، جیسے کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو تین بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو دوستو بھائی بہنوں صرف اور صرف آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا اللہ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، اب یا رحمانو یا رحیمو کو سمجھ لیں۔ یا رحمانو یہ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، جس کی رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، چاہے نیک ہو یا گناہ گار ہو، مومن ہو یا کافر ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، سب پر اس کا رحم برس رہا ہے۔ سورج سب کے لیے نکلتا ہے دوستو بھائی بہنوں، بارش سب کے لیے برستی ہے، سانس سب کو ملتی ہے، یہ سب رحمان کی رحمت ہے۔ اور یا رحیمو یہ وہ ذات ہے جو خالص مہربانی کرنے والا ہے، جو اپنے خاص بندوں پر خصوصی شفقت فرماتا ہے۔
یہ وہ رحمت ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو سکون دیتی ہے، ان کی دعائیں سنتی ہے، ان کی خطائیں معاف کرتی ہے اور ان کو اپنے قرب میں لے لیتی ہے، یعنی کہ اپنے قریب کر لیتی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، فرق کیا ہے؟ رحمان وہ رحمت ہے جو سب کو ملی ہے اور بلا تقریب ملی ہے، اور رحیم وہ رحمت ہے جو خاص بندوں کے لیے ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے لو لگاتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، تو آج جمعرات کا دن ہے۔ یہ جمعرات کا دن تو ویسے ہی برکت والا دن ہے، حدیث میں آتا ہے، اور رمضان کی 5ویں جمعرات، 5ویں تاریخ، اگر آپ لوگ یا رحمانو یا رحیمو کا خاص تعلق کیسے ہے دوستو بھائی بہنوں، کیا حدیث میں آتا ہے کہ جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور رمضان یہ تو پورا مہینہ رحمتوں کا سمندر ہے۔ جب رمضان کا 5واں دن یعنی جمعرات ہو تو یہ ایک ایسا نایاب لمحہ ہوتا ہے جس میں دعا کا قبول ہونا تقریباً طے ہوتا ہے، اور اس دن اگر آپ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو دل سے پکاریں تو یہ ایسے ہے جیسے ایک پیاسا شخص کنویں کے سامنے کھڑا ہوا، پانی اس کی طرف خود بڑھنے لگے۔ دوستو بھائی بہنوں، یا رحمانو یا رحیمو، آج آپ لوگ اگر یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنے کی خاص فائدے رمضان میں خاص جمعرات کو اگر آپ کو پتہ چل جائیں، یقین مانیں، تو آج اس عمل کو آپ لوگ ہر حال میں پڑھیں۔ لوگ بے صبری سے رمضان کی پہلی جمعرات کا عمل پڑھنے کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ پہلی جمعرات آئے اور ہم رب کو راضی کر سکیں، کب یہ پہلی جمعرات آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجتوں و مرادوں کو پورا کر سکیں۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی رحمتیں کھول کر زمین پر اتار دی ہیں، اور یہ 5واں دن، 5واں روزہ، جس دن فرشتے زمین پر خاص برکتیں بانٹنے اترتے ہیں، اور یہ جمعرات جس دن اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اگر اس دن کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پکار لے تو زمین و آسمان ہل جاتے ہیں۔ رحمان کی رحمت ایسے دوڑ کر آتی ہے جسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو سینے سے لگا لے۔ رحیم کا کرم ایسے برسنے لگتا ہے جیسے برسوں کا بچھڑا دوست اچانک دروازے پر آ جائے اور لپٹ جائے۔ یہ 2 نام، یہ 3 نام دوستو بھائی بہنوں، صرف یہ نام نہیں، یہ دروازے ہیں، اللہ کے قریب کے دروازے، اللہ کے قرب کے دروازے۔ یہ نام دل کے زخموں پر مرہم ہے، یہ نام ٹوٹی ہوئی امیدوں کا سہارا ہے۔ دوستو، آج آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو اپنے دل کو اللہ کے سامنے رکھ دو۔ تمہارے دل پر جتنے زخم ہیں اس سے زیادہ اللہ کے پاس مرہم ہے۔ تمہارے گناہ جتنے زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ تمہاری دعائیں جتنی ٹوٹی ہوئی ہیں، اللہ کی رحمت اس سے اتنی ہی مکمل ہے۔ تو دوستو بھائیو، رمضان کی اس مبارک جمعرات کو جب سورج ڈھلنے لگے اور روزے دار کے ہونٹ خشک ہونے لگے، تب زبان سے نکالو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، دیکھنا رحمت کا ایسا دریا بہے گا کہ دل بھی رونے گا اور دوستو بھائیو زمین بھی۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، دوستو بھائیو بہنوں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں ساتھیوں، دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یہ معجزاتی وظیفہ پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، تو عمل کا آخری وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، کہ جس کے بغیر دوستو بھائیو بہنوں یہ عمل ادھورا ہے، اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کرنے والا، غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والا، بے حد خاص، بے حد پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں فقیر بھی بادشاہ بن جاتے ہیں، جسے پڑھنے والے اگر مانگنے والے ہوں تو رب کریم انہیں بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ
جو 5ویں اور آخری نمبر پہ پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں گھر میں زندگی میں رزق اور دولت کی ایسی بارش برسے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے والے، مانگنے والے یقین مانیے بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والے اللہ کا شکر ادا کر جاتے ہیں کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ تو دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ اس عمل کے آخر میں آپ نے ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنی ہے جو اس عمل کی طاقت میں 1000 گنا اضافہ کر دے گی۔ دوستو، آپ نے اس عمل کے آخر میں یا ربنا کو پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے دوستو؟ اے ہمارے رب، سب کا پالنے والا، سب کا سنبھالنے والا۔ دوستو بھائی بہنوں، جب دنیا سے تھک ہار کر جب آپ یا ربنا کہتے ہیں تو اس میں امت کا درد ہے، سب مسلمانوں کی بھلائی ہے، سب کے لیے دعا کا جذبہ ہے۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلتے، یہ دل سے نکل کر آسمان تک پہنچتے ہیں۔ یہ وہ پکار ہے جس پر رب فرماتا ہے لبیک میرے بندے، میں حاضر ہوں۔ اور دوستو بھائی بہنوں، آپ جانتے ہو جب بندہ سچے دل سے یا ربنا کہتا ہے تو فرشتے بھی ساتھ کہتے ہیں آمین یا رب العالمین، اس کی سن لے۔ تو سوچو کیسا لطف آتا ہے جب زمین کا بندہ پکارتا ہے اور آسمان کے فرشتے بھی ساتھ دیتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، تو یا ربنا پڑھنے والا کبھی بھی کسی مشکل پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ یا ربنا پڑھنے والا آج اس لاڈلی جمعرات میں دوستو بھائی بہنوں پڑھتے ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج دوستو بھائی بہنوں اس ویڈیو کو اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں تک ضرور آپ نے شیئر کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی دکھیاری پریشان بہنیں ہو، بھائی ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، آپ نے اس ویڈیو کو ان کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ آپ نے یہ پاورفل وظیفہ یا ربنا کا آج کے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں، یا ربنا کو آج کے اس عمل میں آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی ہوئی ہو تو رب کریم اپنے شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے دوستو بھائی بہنوں، اللہ حافظ۔